فجر کی نماز کے بعد اشراق تک قریب آدھا گھنٹہ بچتا ہے۔ 15 منٹ بعد 20 منٹ بعد تو اشراق پڑھتے ہیں، اور سورج نکلنے سے پہلے 10 منٹ پہلے تقریباً نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، تو آدھا گھنٹہ ملتا ہے۔ یہ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت میں گزارا کرو، اور یہ آدھا گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت میں نہیں تو ذکر میں گزارا کرو۔ جی ہاں، اور فجر اشراق کی نماز پڑھ کے پھر اپنے اپنے کاموں پر نکل جایا کرو۔ اس وقت کی جو فضیلت ہے وہ ایک یہ ہے کہ جو شخص اس طرح سے یعنی فجر کی نماز پڑھ کے اشراق کی نماز تک ذکر میں، کسی بھی تلاوت میں، کسی بھی نیک کام میں مشغول رہتا ہے، پھر اشراق کی نماز پڑھ کر وہ اپنے کام پر نکلتا ہے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حج مقبول کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں آسانی فرماتے ہیں۔ یہ اس بات کو بار بار سوچا کرو، بار بار کہا کرو کہ اللہ سچا، اللہ کا رسول سچا، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات سچی، اللہ اور اس کے رسول کا ہر وعدہ سچا، یقین تازہ ہو، مضبوط ہو۔ ہاں تو اس میں گزارا کرو، خصوصاً تلاوت میں گزارا کرو۔ ایک دن، جس دن اجتماع ہوتا ہے، ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، اس وقت میں آپ کو کچھ تھوڑی سی اچھی باتیں، بہت نفع کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ ہم چونکہ ہمیشہ سے پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں، تو ہمارا مزاج الحمدللہ علمی مزاج بن جاتا ہے، علمی مزاج، قصے کا، کہانی کا، ہنسانے کا، رلانے کا، اشعار سنانے کا، یہ نہیں رہتا۔ تو دیکھو، 4 چیز۔ نمبر 1 ایمان، اور نمبر 2 تقوی۔ بتاؤں گا میں تقوی کسے کہتے ہیں، جانتے بھی ہیں آپ ماشاءاللہ۔ اور نمبر 3 صبر، اور نمبر 4 دعا۔ اس میں سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ جی ہاں، ایمان ان تمام باتوں کو سچ ماننا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان سب باتوں کو سچ ماننا، اس کا نام تو ایمان ہے۔ تفصیل آتی رہے گی۔ ہاں، اور تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی اس کا نام ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے میں کچھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور کچھ کاموں کے کرنے سے منع کیا ہے۔ یہاں بھی ایک درجہ ایمان کا ہے، ایمان کا درجہ ہے۔ کیا؟ ان دونوں قسم کے حکموں کو دل سے قبول کرنا، دل سے قبول کرنا کہ منظور ہے، میں ایسا کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یقین رکھنا کہ اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں ہمارا نفع ہے، اور یقیناً نفع ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نفع ہے۔ جی ہاں، اور جینے کا، زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ وہی ہے۔ جی ہاں، اسی طریقے سے جن کاموں سے اللہ رب العزت نے ہمیں منع کیا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دینے والے ہیں۔ اگر نقصان دینے والے نہ ہوتے
تو اللہ تعالیٰ ہرگز منع نہیں کرتا۔ تو ہمیں اس پر ایمان لانا چاہیے۔ دیکھو جب بات کھلتی ہے نا، پھر پتہ نہیں کیا کیا نکلتا ہے بات میں سے۔ میں اگلی بات اس طرح کی بات کہتے ہوئے ڈرتا بھی ہوں، مجھے اچھی بھی نہیں لگتی، مجبوری میں کہنی پڑتی ہے۔ ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کی تعلیم کو معیار نہیں بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو معیار نہیں بنایا۔ اس وقت میں جو نیک اور صلحاء لوگ موجود ہیں ان کو اپنے لیے آئیڈیل، نمونہ اور معیار نہیں بنایا۔ ہم نے کس کو معیار بنایا؟ اس وقت جو ہائی لیول سوسائٹی ہے، اسٹینڈرڈ میں لوگ رہنے والے ہیں، ہائی لیول حکومت میں رہنے والے ہیں، ہم نے ان کو اپنے لیے معیار بنایا۔ ہم انہی جیسی شکل و صورت رکھنا پسند کرتے ہیں، انہی جیسا لباس پہننا پسند کرتے ہیں، بلکہ انہی جیسی بولی بولنا پسند کرتے ہیں۔ آج کل تو سارے ہندوستانی انگریز ہو گئے، انگریز، بلکہ اس سے بھی اوپر کہیے رنگریز۔ اپنے بچوں کو بھی ہے ایپل۔ جی تو خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا کہ قرآن اور حدیث کو اپنے لیے معیار بنایا جائے، اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے۔ اور اس وقت اس زمانے میں جو نیک لوگ موجود ہیں ان کی زندگی کو نمونہ بنایا جائے، نہ کہ دنیا میں جو لوگ عہدوں پر ہیں یا دولتوں پر ہیں ان کو اپنے لیے معیار اور نمونہ بنایا جائے۔ نہ۔ دوستو، میرے بھائی، بہت سارے بھائی جن کے جذبات بڑے بلند ہیں، ارادے بڑے بلند ہیں، جب ان کے سامنے دنیا کی برائی کی جانے لگتی ہے یا مال و دولت کی برائی کی جانے لگتی ہے تو نہ تو ان کی سمجھ میں آتی بلکہ ان کو برا لگتا ہے۔ پیارے بھائیوں، اس میں دونوں پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہے جس سے ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جس سے ہم زندہ رہتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، بلکہ ہماری آرام و راحت کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا، ضروری ہے یہ سب چیزیں۔ اور ایک وہ ہے جنہوں نے دولتیں اکٹھی کر کے اور عیش و عشرت کو، بلکہ عیش اور عیاشی کو اپنی زندگی کو بنا لیا ہے، تو دیکھو ان کے حق میں یہ دولت بھی تباہی ہے۔ تباہی کا مطلب یہی نہیں ہوتا کہ آدمی بیمار ہو جاوے، جسم میں کیڑے پڑ جاویں، یہی نہیں ہوتا میرے بھائیوں۔ سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ آدمی برے اعمال، جن کو ہم گناہ کہتے ہیں، اس میں مبتلا ہو جاوے۔ اور سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ آدمی ایمان چھوڑ بیٹھے، کفر و شرک میں مبتلا ہو جاوے۔ سب سے بڑی تباہی یہ ہے، اس کا نتیجہ عنقریب سامنے آنے والا ہے۔ بہرحال دوسری چیز جو میں نے بتائی تھی وہ بتائی تھی تقوی۔ اور تقوی یہ بتایا میں نے کہ اللہ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ہم ان کے پابند بنیں، اور جن کاموں سے روکا ہے ہم ان سے رک جاویں۔ اس کا نام تقوی ہے یہ۔ اور تیسری چیز ہے میرے بھائی صبر۔ اس زندگی میں، اس دنیا میں، اس زندگی میں صبر کرنا ہی پڑے گا، اور ہر ایک کو کرنا پڑتا ہے۔ اور جو صبر نہیں کرتا وہ زیادہ مصیبت میں پھنستا رہتا ہے، یہ صبر کا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ کچھ چیزیں تو ہماری
طبیعت ہمارے مزاج کے مطابق اس دنیا میں پیش آتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں خوب پیسہ ملے، ہاں پیسہ ملتا رہتا ہے، ہمارے مزاج کے مطابق بات ہے۔ ہم تندرست رہیں اور بہت زمانے تک، اور بہت لوگ تندرست رہتے ہیں، تو مزاج کے مطابق بات ہے۔ ہمیں دونوں وقت بلکہ تینوں وقت پیٹ بھر کے اچھا کھانا ملے، اچھا بستر ملے، اچھا مکان ملے، لوگ ہمارے ساتھ احترام سے عزت سے پیش آویں، یہ سب چیزیں جو ہیں جو مزاج کے مطابق ہے، انسان جو چاہتا ہے یہ تو یہ بھی ملتی ہیں سب کو، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ ان سب چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اور میرے بھائی لازمی طور پر کچھ چیزیں، بلکہ بہت سی چیزیں وہ ہماری طبیعت، ہمارے مزاج کے خلاف بھی پیش آتی ہیں۔ جی ہاں، بہت مرتبہ آدمی بیمار ہو جاتا ہے، اور بیماری بھی ایسی ہوتی ہے کہ دوائی بھی، پرہیز بھی، پھر بھی جانے کا نام نہیں لیتی۔ جی ہاں، تو یہ موقع ہے صبر کا۔ اس دنیا کی ایک خاصیت ہے، اس میں بیماریاں رہیں گی۔ یہ اسی طریقے سے بہت مرتبہ ہمیں اپنے بھائیوں کی طرف سے، پڑوسیوں کی طرف سے، اور غیروں کی طرف سے کچھ زیادتی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی بات ایسی آتی ہے جو برداشت سے باہر ہوتی ہے، کبھی وہ ہماری زمین چھیننے لگتے ہیں، کبھی ہمارا کاروبار چھیننے لگتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا پیش آتا ہے۔ ہاں، تو دیکھو یہاں پر ایک بات تو یہ ہے، بندہ یہ سوچ بیٹھے بس پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، بس پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا، کیا غلطی کر دی میں نے ایسی، کیا برائی کرتا ہوں میں ایسی۔ اس کے علاوہ اور نہ معلوم کس طرح کی بات ہے۔ بس جی کیا بتا دوں، بدھ کا دن میرے حق میں ایسا منحوس ہے کہ کچھ نہ کچھ مجھے مصیبت بھگتنی پڑ گیا ہے۔ اجی بس یہ فلانا مہینہ میرے حق میں ایسا ہے کہ اس میں ہر سال کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہو ہی ہوا ہے۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نجومی کہتے ہیں جن کو، ہاتھ دیکھنے والے کہتے ہیں ان کو، ان کی کچھ بات اٹکل پچو ٹھیک بھی ہو جا، اور کچھ بہت زیادہ تر غلطی ہوتی ہیں، لیکن دل میں وہم بیٹھ جاتا ہے آدمی کے، پھر وہ ایسا ہی سمجھنے لگتا ہے۔ تو دیکھو یہ باتیں اور یہ خیالات آدمی کو اور زیادہ پریشان کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھو تفصیل سے بات پھر ہوگی، یوں سمجھیے گا آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے واسطے کچھ طے کر رکھا، اور اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو، یا خدا نہ خواستہ بری ہو۔ میں آپ کو اس کو مثال سے سمجھا دوں گا انشاءاللہ۔ دیکھو آج کل ہم خبروں میں خوب رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں ایسی باتیں بھی۔ ہاں، ہندوستان نے ایک میزائل بنایا جو 500 کلومیٹر مار کر سکتا ہے، ایک ایسا میزائل بنایا جو 1500 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، ایسا بنایا جو 2000-2500 تک مار کر سکتا ہے۔ سنتے رہتے ہیں نا آپ، دوسرے ملک کے بھی، ہمارے ملک کے۔ ہاں، تو یہ سمجھو کہ اس بنانے والے نے اس میں 500 کلومیٹر کی بات رکھی، بس اس سے فالتو نہیں رکھی، وہ اتنا ہی کام کرے گا، اس سے زیادہ نہیں کرنے کا۔
یہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ آگے سمجھتے چلے جاؤ، آگے سمجھتے چلے جاؤ۔ یہ سب چیزوں میں ملتا ہے۔ یہ آپ کا ای رکشا سا ہے نا، چلتا رہتا ہے، ہاں، اس میں ہم لے جانے لگے ایک سیمنٹ کے کٹے، اور سیمنٹ کے کٹے لے جانے تھے 14۔ تو وہ رکشا والا بھی کہتا ہے، دکاندار بھی کہتا ہے بھائی 10 ہی جا سکیں، اس میں فالتو نہیں جانے کے۔ اس کی طاقت، اس کی لمٹ اتنی بنائی ہے کہ 10 ہی لے جا سکے۔ یہ جب آپ دیکھے ہو نا، چاہے وہ گاڑی ہو، چاہے وہ کچھ اور سامان ہو، کچھ اور ہو، وہ سب جگہ ملے گا آپ کو۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی طریقے سے کچھ چیزیں انسان کے لیے مقرر اور مقدر کر رکھی ہے۔ یہ ہے، اور اس دنیا کا نظام اسی طرح چل سکتا تھا، نہیں تو چل نہیں پاوے گا۔ یہ ہے، تو اس میں صبر کی بات، خلاف مزاج بات پیش آنے والی بہت ساری ہیں۔ تو وہاں پر صبر کرنا اور کیا سوچنا کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے، اللہ نے میرے لیے یہی مقدر فرمایا ہے اور میرے حق میں یہی بہتر ہے۔ ایک بات تو یہ سوچنا، اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ سوچنا کہ صبر کرنے والوں کے واسطے بہت بڑے بڑے انعام ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز پھر یہ چیزیں تکلیف کا سبب نہیں بنے گی، بلکہ ایک میٹھے میٹھے درد کے ساتھ راحت بھی ہوگی، دل کے اندر سکون بھی ہوگا۔ جی، تو صبر بہت ضروری ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ایک بات اور یاد رکھیے گا آپ، جی، وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اس کی ضرورت سمجھتا ہوں۔ بس جی کیا کریں، اللہ کا حکم، بس جی کیا کہہ دیں، اللہ کا حکم۔ کیا مطلب سمجھے بھائی اس سے؟ ساری غلطی اللہ میاں کی، میں نے کچھ نہیں کر رکھا۔ بظاہر اس کا مطلب یہی سمجھ میں آتا ہے جی، ہاں۔ تو دیکھو، اس خیال کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ یہ جملہ کہنا تو جائز نہیں، درست نہیں۔ ہاں ہاں، یاد رکھیے، کہیں نہ کہیں غلطی اور کہیں نہ کہیں قصور اپنا نکلتا ہے، اور یہ بات قرآن پاک سے بھی ثابت ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو بھلائی تجھ کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو برائی تجھ کو پہنچتی ہے وہ تیری طرف سے خود تجھ کو پہنچتی ہے۔ جی ہاں، جی۔ تو اور بھی آیت شریفہ ہیں، اور بھی آیتیں، کہیں نہ کہیں ہماری غلطی، ہماری کوتاہی اس کا سبب بنتی ہے۔ اور دیکھو، اس کو آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں ہم، آسانی سے سمجھ بھی سکتے ہیں آپ۔ ایک بچہ کامیاب ہو، اچھے عہدے پر پہنچے، جس کو ہم کامیابی سمجھتے ہیں، مثال میں وہی لے لیجیے گا، پڑھ لکھ کر اچھے عہدے پہ پہنچے، ہاں، تو اس کے واسطے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ بچے کے اندر دماغ بہت بڑھیا ہو، جو اس کو سمجھایا جاتا ہو وہ اس کو سمجھ لیتا ہو، جو اس کو یاد کرایا جاتا ہو وہ اس کو یاد کر لیتا ہو۔ ایک بات، بچے کے اندر لکھنے پڑھنے کا شوق بھی ہو۔ اگر اس کو لکھنے پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو وہ اسکول ہی میں کہاں جاوے گا، کتاب لے کے کہاں بیٹھے گا، کچھ بھی نہیں کرنے کا۔ وہ تو ذہین ہونے کے باوجود، سب کچھ اچھا حافظہ ہونے کے باوجود کھیلے گا، موج اڑاوے گا، ہاں، پڑھنے کا نہیں۔ تو شوق بھی ہو اس کو،
اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے پاس پیسہ بھی ہو، جبھی تو اس کو وہ اچھے اسکول میں چھوڑیں گے، جبھی تو وہ اس کو ٹیوشن بلکہ پڑھنے یہ بھی چھوڑیں گے جب ماں باپ کے پاس کوئی گنجائش ہوگی۔ اور اگر وہ تنگ دست ہو اور وہ یوں سوچنے لگے کہ بھئی اس کو کسی کام پہ لگا دو، 2 پیسے لے گا آوے گا، تو بس گیا کام۔ ہاں، یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کے ساتھ اس کو ٹیچر اور استاد اچھا نہ ملے، اس کو اسکول اچھا نہ ملے، تو تب بھی بات بننے والی نہیں ہے جی۔ ہاں، تو دیکھو یہ چند چیزیں اس وقت میرے ذہن میں آئی، ان سب کے بعد بچہ کامیاب ہوتا ہے تو ان سب کا جمع ہونا اکثر و بیشتر مشکل ہو جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے سب چیزیں جمع ہوتی ہیں، تو جو بھلائی اور خیر ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور جہاں کوئی کمی رہ جاتی ہے، کوئی نقصان ہوتا ہے کہیں نہ کہیں، وہاں اپنی کوئی کوتاہی ہوتی ہے۔ دیکھو مثال بتاتا ہوں میں آپ کو، خوب سمجھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہم کہیں سڑکوں پہ کہیں اور ایک جملہ ایک نعرہ کہہ لو، جملہ کہہ لو، لکھا دیکھتے ہیں، کیا ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی ہے۔ تو دیکھو حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ اور ایسی بات ہو گئی، تو اللہ کا حکم، بھائی مقدر میں کچھ ایسا ہی تھا۔ ہاں، صبر کے واسطے ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے، لیکن کوئی نہ کوئی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی غلطی ہم سے ہوئی ہے، اسی کی بدولت اور اسی کی سبب یہ حادثہ ہوا ہے۔ دیکھ لو، ہوتی ہے، ہم غلط فیصلہ لے لیتے ہیں بہت مرتبہ، چلتے چلتے ادھر کو بچا لو ادھر کو بچا لو ہے، ہم موبائل میں لگ جاتے ہیں، ہمارا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے، یہاں سے ہم بچ کے نکل جاویں گے، ہم نے گاڑی نکال دی لیکن نہیں بچ کے نکل پائے، تو غیر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس واسطے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، اس کے سب اسباب جمع کرنا انسان کے بس کی بات نہیں، اللہ ہی وہ جب سب جمع کرتا ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں اپنا دخل ہوتا ہے۔ یہ بات میں نے سمجھائی اور بہت حد تک آپ کی سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی۔ اب اگلی بات سنو، ہر خیر کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور ہر شر اور برائی کی نسبت اپنی طرف کرو۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، ادب کا تقاضا۔ ہر خیر اور ہر بھلائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو، اور برائی اور شر کی نسبت اپنی طرف کرو، کہ ہماری کوتاہی، ہماری غلطی کی بنا پر ایسا ہوا ہے۔ جی ہاں، ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ ماشاءاللہ ہمیشہ کوئی تکلیف ہوتی تھی، کوئی بات، ہماری سوء تدبیر کو اس میں دخل ہے، ہماری سوء تدبیر کو اس میں دخل ہے، یوں فرمایا کرتے تھے، یوں کہا کرتے تھے، اور سچ بات ہے یہ۔ جی ہاں، اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ بیمار بھی اللہ کرتا ہے اور تندرستی بھی اللہ دیتا ہے، یوں ہی ہے نا بات؟ ہاں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک میں اللہ نے ان کی بات نقل کی ہے، تو یوں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ تو کیا جو تکلیف پہنچے، پریشانی آئے، اس کی نسبت اپنی طرف کرو، اپنی طرف، کہ ہمارے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور جو نعمت پہنچے اس کی نسبت اللہ کی طرف کرو۔ اور یہ سچ ہے، جیسے کہ میں نے آیت قرآن پڑھ کر آپ کو بتایا ہے۔ دیکھو دوستو، یہ تو میں نے مختصر سی بات بتائی تھی آپ کو کہ 4 چیزیں ہیں،
ایمان، تقوی اور صبر، اور ایک 3 باتیں ہوگی، چوتھی بات میں بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نیک بندے ہر وقت اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو دیکھو، کوئی بھی پریشانی ہو اور کوئی بھی دکھ ہو اور کچھ بھی چاہیے، اللہ سے عرض اور معروض کرتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اور دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو، وظیفہ بنا لو۔ مجھے اس وقت کہنا تھا دعائی کے بارے میں، لیکن وہ 3 باتیں جو آئی تھی ان پہ بھی کچھ بات ہو گئی تو وقت ہی ختم ہو گیا۔ دعا، اور خاص طور سے رمضان کے مقبول اوقات میں دعا۔ ہاں، مثال کے طور پر ایک وقت ہے جس میں ہم لوگ سکون سے بیٹھے رہتے ہیں اکثر و بیشتر۔ وہ کون سا وقت ہے؟ افطار سے کچھ دیر پہلے کا۔ جی ہاں، تو دیکھو وہ وقت بھی دعا کا ہے۔ ہاتھ مت اٹھاؤ، اپنے دل میں مانگو جو کچھ مانگنا، دل میں مانگو جو کچھ مانگنا۔ اٹھا سکتے ہیں ہاتھ بھی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل میں مانگو اللہ سے جو مانگنا۔ خاص طور سے وہ وقت جب گولا چھوٹ جاتا ہے یا اذان ہو جاتی ہے اور ہم منہ میں کھجور رکھتے ہیں، وہ افطار کا وقت ہے۔ افطار کا وقت، اصل وقت وہ ہے۔ تو جیسے ہم اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، بس اتنی دعا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، یہ پڑھتے ہیں، اسی وقت دل میں اپنی کچھ مانگ لیا کرو۔ یہ بہت سارے موقعوں کے واسطے آتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہتا ہے تو وہ سمجھو اب تو نماز کھڑی ہو گئی، اب تو وہ نیت باندھنی ہے۔ ہاں، تو یہ وقت ہے دعا کا، قبولیت دعا کا۔ اسی طریقے سے جب اللہ کے لیے جنگ لڑنے والا، جس کو مجاہد کہتے ہیں، وہ دشمن کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے اور یوں سمجھو تلوار سونت کر وہ اب حملہ کرنے کے واسطے آمادہ ہوتا ہے، اس وقت وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو خیر، کچھ خاص وقت ہیں، ان میں سے ایک وقت افطار کا وقت بھی ہے۔ ایک وقت تو افطار کا وہ ہے جس میں ہم گویا کہ افطار کے واسطے تیار ہو کر بیٹھ جاتے ہیں 2 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے، اور ایک عین افطار کا وقت ہوتا ہے جب ہم منہ میں کھجور رکھتے ہیں یا پانی کا گھونٹ پیتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ سے دل میں کچھ مانگ لیا کرو۔ یہ ایسے ہی عام طور سے ہم لوگ سحری میں اٹھتے ہیں۔ عام طور سے میں نے اس لیے کہا کہ اب ایک نیا فیشن شروع ہو گیا۔ کیا؟ افطاری ماشاءاللہ تھوڑی نہیں ہوتی، بہت بڑھیا ہوتی ہے۔ ہاں، 1-2 چیز بھی نہیں ہوتی، 5, 7, 10 چیز ہوتی ہیں افطاری میں۔ تو افطاری کرنے کے بعد وہ کھانے وانے کی تو پھر کوئی ایسی ضرورت رہتی نہیں، پھر تراویح پڑھ کر کھانا کھاتے ہیں، اور تراویح پڑھ کے جب کھانا کھایا اور پڑھ کے سو گئے، اب 2, 3, 4 گھنٹے میں بھوک کہاں لگے گی؟ تو اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں تو چائے بسکٹ پر اکتفا کرتے ہیں۔ چلو خیر، وہ تو الگ بات ہے، کیا چیز ہے کیا نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں تہجد میں اکثر ہم اٹھتے ہیں، سحری میں ہم اکثر اٹھتے ہیں، تو اس وقت 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت پڑھنے کی بھی عادت ڈال لو۔ اور وہ وقت ہمیشہ، یعنی 12 مہینے قبولیت دعا کا وقت ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات آدھی رات کے بعد آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں. اس کا مطلب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہاں بس ہم تو اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کی طرف خوب متوجہ ہوتے ہیں، خوب متوجہ ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دے دوں. تو اس وقت کچھ مانگا کرو، کچھ مانگا کرو. اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور ایک بات بہت بنیادی اور بہت اصولی، تمام عبادت، ہر عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرو. اس پر اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ خود عطا فرماوے گا. اور اپنے تمام کاموں کے واسطے دعا، کہ یہ عبادت بھی ہے، دعا عبادت بھی ہے، اور ہماری ضرورتیں پوری ہونے کا ذریعہ بھی ہے. اس کے ساتھ ایک بات اور دعا سے متعلق یہ ہے، ایک بات اور، تمام بزرگان دین کی کتابوں سے، ان کے حالات سے، ان کی زبانوں سے سن کر ہم یہ پتہ چلا ہے دعا کرنے والا برے انجام سے محفوظ رہتا ہے، چاہے اس کی مانگ پوری ہو یا نہ ہو، لیکن برے انجام سے محفوظ رہتا ہے. یہ پکی بات ہے. اور ایک بات اور بھی ہے پکی بات، دعا کرنے والے کا دل پرسکون رہتا ہے. جی ہاں، بیماری ہونے کی وجہ سے جو آدمی پریشان ہے، بے چین ہے، اور اتنی اس کی بیماری کی تکلیف نہیں ہے جتنی اس کی سوچ کی تکلیف ہے اس کو، وہ پرسکون ہوتا ہے اس کا دل پر پرسکون ہوتا ہے. اولاد نافرمان ہے اور اس کی وجہ سے بہت کچھ دکھ، تکلیف، نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن اب اولاد کے لیے دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ اس کے برے نتیجے سے آپ ضرور بچیں گے. وہ ٹھیک ہو نہ ہو، نیک ہو نہ ہو، لیکن انشاءاللہ آپ اس کے برے نتیجے سے بچیں گے. اور نیک نہ ہونے کی وجہ سے، بد ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر جو ایک دکھ اور تکلیف رہتی ہے، عام طور سے وہ دکھ اور تکلیف اس درجے تک کم ہو جاتی ہے جس کو میں نے کہا کہ ایک میٹھا میٹھا سا درد رہتا ہے بس. تو دعا کے یہ دو فائدے لازمی ہیں. بات چونکہ زیادہ لمبی ہو گئی ہے، میں ختم کر رہا ہوں. دعا خوب کرنا، دعا خوب کرنا، اور دعا ہر مقصد کے لیے خوب کرنا. ہاں، میرا وقت بہت گزرا ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے پاس. ان کی کچھ نہ کچھ باتیں یاد آ جاتی ہیں، ان کا ذکر کر کے مجھے تو خوب مزہ آتا ہے، اور ان کی باتوں میں نفع اور برکت ہے. اس حساب سے میں ان کو آپ کے سامنے بھی پیش کرتا رہتا ہوں. حضرت نے آخر میں ایک چھوٹی سی پرچی لکھی تھی، اتنی سی، اس میں کچھ نصیحتیں لکھی تھی، اور جن کے بھی خط آتے تھے ان کے جواب نہ لکھ کے وہ پرچی اس میں رکھ کے وہ بھیج دیتے تھے. اس میں اور کچھ باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات تھی، ایک نصیحت تھی، ہر کام بتدبیر حسن، سوچ سمجھ کر اچھے ڈھنگ سے کام کرو، اچھی تدبیر سے کام کرو ہر کام. اور پھر آگے وہ جملہ تھا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور دعا خوب. یہ بس اللہ تبارک و تعالی ہم کو توفیق عطا فرماوے. رمضان کی عبادتوں میں سے ایک عبادت اور قبولیت کے اوقات دعا کے لیے ہیں، تو دعا بھی خوب کریں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے، عافیت کی، راحت کی، ہدایت کی، مغفرت کی زندگی عطا فرماوے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.